اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہوگا۔ دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور آسودگی اور ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ ملکی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن حالات یہی بتاتے ہیں کہ یہی کیا جائے تو بہتر ہے، جو میں بتانے لگا ہوں۔ اس وقت اچھی تعلیم حاصل کرنا اس کو کہا جاتا ہے جو بڑے کالج، بڑی یونیورسٹی وہاں پڑھا جائے تو کہتے ہیں جی وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول میں داخل ہوا تھا تو پہلے دن جو تھے وہ اس زمانے میں کچی پکی پھر پہلی ہوتی تھی، تو کچی پکی ہمیں اسکول پہ ٹاٹ پر کروائی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ہمیں کرسی بینچز میں ہمیں الاٹ ہوئے تھے۔ تو ہمارے ساتھ میرے ساتھ جو لوگ پڑھے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آج وہ سیاست میں یا بڑے بیوروکریٹس بنے اور ہیں، تو تعلیم تو کہیں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، کوالٹی ہونی چاہیے، لیکن جو موجودہ ملکی حالات ہیں بہت مشکل ہے کہ اتنی مہنگی تعلیم حاصل کی جا سکے۔ مقصد تو علم حاصل کرنا ہے، اور یہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کتاب کو دل سے پڑھے، استاد کے پڑھائے ہوئے لیکچر کو توجہ سے سنے، یاد کرے اور اس کو کمرہ امتحان کو اچھے طریقے سے لکھے۔ اب نہیں پاسبل نہیں رہا، اور ویسے بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ جو اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں وہ اکیڈمیز محض 1 کنال 1.5 کنال 2 کنال کا گھر ہوتا ہے، اس میں ڈربے نما کمرے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جس میں سانس بھی مشکل آتا ہے، بچے پسینے سے کیا کہتے ہیں پسینے سے برا حال ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں، ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کروانا شروع کر دیں۔ اب بھی وقت ہے، داخل کروانا شروع کر دیں، اور ساتھ اضافی ذمہ داریاں یہ لیں کہ والدین ونس ان اے منتھ، مہینے میں 1 مرتبہ اسکول کا وزٹ کریں، اور بچے جو ہیں اپنے جو اساتذہ اکرام ہیں ان کے پاس جا کر پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، جو چیز سمجھ نہ آئے بلا جھجک اپنے استاد محترم کے پاس چلے جائیں کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی۔ میں نے آج تک کوئی ایسا استاد نہیں دیکھا جس سے پوچھا جائے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، یہ کام سمجھ نہیں آئی مجھے سمجھائیں، اور استاد نے یہ کہا ہو کہ میں نہیں بتاتا۔ استاد تو فخر محسوس کرتا ہے، استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے، وہ خوشی اور فخر کے ساتھ بتاتا ہے۔ میں اس بچے کو بھی جانتا ہوں جو کیا ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گیا میڈیکل کے، اور وہ دوبارہ اس نے داخلہ لیا، وہ دوبارہ پڑھتا رہا کالج میں، اور یونیورسٹی کالج کا ٹائم ختم ہو جاتا تو کالج کی سیڑھیوں میں بیٹھ کے پڑھتا رہتا، بالآخر وہ کوالیفائی کر گیا، ڈاکٹر بنا، آج کل ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو وہ کوئی کسی بہت بڑی یونیورسٹی یا اکیڈمی میں تو نہیں پڑھا تھا۔ آج بھی بچے اکثر اخبارات میں آتا ہے، کوئی تندور پہ روٹی لگاتا ہے، کوئی کہیں کچھ کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ممکن ہے، چھوڑ دیں۔ میں ایک نام نہیں لینا چاہتا، ایک ایسے شخص کے کسی توسط کے ساتھ ملا، تو وہ جنرل صاحب تھے، وہ بتاتے تھے کہ میں نے ریٹائرمنٹ پہ مجھے جو پیسہ ملا، میں نے اپنے بیٹے کو آسٹریلیا سے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی۔ جب وہ پاکستان آیا تو اس کو بینک میں اتنی تنخواہ ملی کہ بس تھوڑا سا فرق تھا، میرے ڈرائیور کی تنخواہ اور میرے بیٹا جو اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ تنخواہ میں اتنا فرق۔
سوائے اس کے کہ اس کے پاس ڈگری بہت بڑی تھی، لیکن تنہا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جب سارا اور ماں باپ، آج کل کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک کام کرتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک کام کرتے رہتے ہیں، اور مال و اسباب بھی بیچتے ہیں، ادھار بھی لیتے ہیں، کمیٹیاں بھی ڈالتے ہیں، بینک سے اپنے اداروں سے پروویڈنٹ فنڈ بھی لیتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو مین آبجیکٹو تو ظاہری طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اچھی جاب مل جائے، وہ ملتی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ اتنی فضول پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ بچہ کتاب سے پیار کرے، کتاب سے خود پڑھے۔ ماں باپ جو ہیں سرکاری اسکولوں میں ڈالیں، کبھی ماں اسکول میں جائے، کبھی باپ اسکول میں جائے، کبھی بڑا بھائی اسکول میں جائے، فالو اپ کریں، اور ٹیچرز کو بھی احساس ہو جائے گا کہ اس بچے کے والدین یا اس کے گھر والے پیچھا کرتے ہیں، اور بچہ بھی توجہ سے پڑھتا ہے، تو وہ یقیناً پڑھائی میں آگے نکلے گا، اور وہ بچہ ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوگا، بالکل بوجھ نہیں ہوگا۔ وہ اسکول سے آئے، دوپہر کا کھانا گھر کھائے، اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرے، نماز پڑھے، اور اس کے بعد پھر جو اس نے اسکول میں پڑھا ہے اس کو دہرائے، اس کو لکھے، بار بار لکھے، اور جب تھک جائے سو جائے، جس چیز کی سمجھ نہ آئے وہ لکھ لے، اور اگلے دن جا کے اپنے استاد سے پوچھے۔ یقین کریں وہ بچہ ان بچوں سے کہیں زیادہ قابل اور تعلیم یافتہ نکلے گا جو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، لاکھوں روپیہ دیتے ہیں، بیرون ملک تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ آگے جا کر نکلیں گے۔ اور جو سرکاری اسکول ہوتے ہیں، کم از کم ان میں ایک چھوٹا سارا ایک پلے گراؤنڈ ہوتا ہے، لائبریری ہوتی ہے، لیبارٹری ہوتی ہے، اور یہ سب سہولیات میسر ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ قدر نہیں کرتے۔ دوڑ کر ہم بڑی یونیورسٹیوں کی طرف جاتے ہیں، بڑے کالجز کی طرف جاتے ہیں جہاں ہائیلی پیڈ ہوتا ہے، فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ہم فلاں جگہ سے پڑھتے ہیں تو ہم یہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں رانا محمد اکرم صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بچہ بھی آ جائے کہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئے تو میرا خوشی کے مارے انتہا نہیں ہوتی کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ لائق ہے، پڑھائی میں دلچسپی لیتا ہے، تو میں اس کی قدر کرتا ہوں، اور میں باقیوں کو بھی عرض کرتا ہوں، ان کو بھی زور دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے پوچھیے، میں حاضر ہوں۔ اور یہی کم و بیش تمام کا یہ حال ہے۔ شام کو اگر آپ خود گھر پڑھیں گے تو اس کے رزلٹ زیادہ اچھے آئیں گے بنسبت اس کے کہ آپ شام کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے اکیڈمیز میں جائیں، پھر ماں باپ پر بوجھ پڑے گا اور بے سکون رہیں گے، ماں باپ کی گھر کی نظروں سے دور رہیں گے، اور وہاں جس اکیڈمی میں جائیں گے پتہ نہیں کون سی سوسائٹی وہاں ملے گی آپ کو، آپ وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ میں بچوں طالب علموں سے ایڈریس کر رہا ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں والدین اپنے بچوں کو داخل کریں، ان کا فالو اپ کریں، اور جو ہے شام کو ان کو پھر کہیں کہ وہ پڑھیں۔ اس سے وہ گھر کے اندر بھی رہیں گے، آپ کے پاس رہیں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے رہیں گے، اور پڑھائی میں وہ آگے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اچھے انسان بھی بنیں گے۔ جب بچہ موجودہ حالات میں بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر کی سوسائٹی میں رہتا ہے، باہر دوستیاں کر لیتا ہے، اور موبائل جیسی اذیت ناک چیز ہمارے پاس ہے، تو نتائج اچھے نہیں آتے۔ لیکن جب بچہ گھر میں ہوگا، گھر کا پکا ہوا کھائے گا، اور والدین کے سامنے بیٹھ کر پڑھے گا، اچھے نتائج آئیں گے، والدین رزلٹ دیکھیں گے، خوش ہوں گے، مبارکباد دیں گے اس دن گھر، اور جس کی حیثیت ہے وہ مٹھائی اس کو کھلائے، جس کی نہیں حیثیت گھر میں حلوہ بنائے، یہ بھی نہیں کر سکتے اس کا ماتھا چومیں، اس کو انکریج کریں، یقین کریں اس کا رزلٹ اچھے آئیں گے۔ آپ اس کی کوشش کر تو دیکھیں۔
کامیابی ملے گی، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تو اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنے والی نسل کامیاب ہو، ترقی یافتہ ہو، حوصلے والی ہو اور ماں باپ کے توقعات پر پورا اترنے والی ہو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔